बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी, यकीनन आप सारे लोग को पता है कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में एक बड़ा वावेला मचा हुआ है मीडिया के हवाले से। असतूर पे अटैक करने के बाद जब एहतजाज हुआ और हामिद मीर साहब ने वहाँ पे तकरीर की, और उस तकरीर के बाद उनका शो मंडे को बंद कर दिया गया। बंद तो नहीं किया गया, लेकिन उनको रिप्लेस किया गया और उनको कहा गया कि आपको हम छुट्टी पे भेज देते हैं और जब हम दोबारा बुलाएंगे तो फिर आप आ जाइएगा। लेकिन इदारे ने कोई इस बात की अभी तक कोई ख़ास क्लैरिफिकेशन नहीं दी। आज एक उनका एक प्रेस रिलीज टाइप चीज़ आई है, लेकिन उसके अंदर भी कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आई। उन्होंने बस इधर उधर की, मेरे ख्याल में वो शप जिसको हम कहते हैं, तो उसमें उन्होंने शप किए, कोई क्लियर बात नहीं की कि भाई हमें किसने कहा था। उन्होंने कहा इदारों के खिलाफ इस तरह बात करना और इस तरह की कोई बात, लेकिन वो भी कोई क्लियर नहीं है कि भाई आपको किस इदारे ने कहा कि हामिद मीर का शो जो है उसको बंद कर दिया जाए या उसको हटाया जाए। खैर, चीज़ें तो बहुत सारी हो रही हैं, नई नई चीज़ें डेली बेसिस पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अच्छी तो नहीं लेकिन बुरी चीज़ें डेली बेसिस पे अपडेट हो रही हैं, जिसमें से मीडिया का गला घोटना भी है। जिसमें से एक ऑर्डिनेंस, उसमें तो हुकूमत को मुंह की कहानी पड़ी, लेकिन अफसोस के साथ कि सारे लोग, वो हमारा साइबर क्राइम एक्ट हो या इससे रिलेटेड चीज़ें हो, किसी न किसी हुकूमत ने बनाई है इसलिए कि उनसे सवाल किया जाता है। वो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी अफसोस के साथ, जो आज मरियम नवाज साहिबा और उसके चचा शहबाज शरीफ साहब सत्तूर के साथ यकजहती करने जाते हैं, लेकिन 2016 में साइबर क्राइम एक्ट उनकी हुकूमत का बना हुआ है। किसी प्रेशर में बनाया या वैसे बनाया, लेकिन उसकी वजह से भी आज हमारा गला घोटने की कोशिश भरपूर की जाती है। आपका पता है कि इस तरह मुझे जिस तरह उन्होंने बुलाया, और बहुत सारे मेरे ख्याल में मैं पढ़ रहा था कि शायद कोई वो बता रहे हैं कि पता नहीं हमने कितने लाख या 1.5 लाख या 2 लाख नोटिस एक साल के अंदर हम लोगों को भिजवा चुके हैं इसके हवाले से, जिसमें से कुछ नंबर आम लोगों की है और कुछ नंबर जो है वो जर्नलिस्टों की है। लेकिन फिर भी जो भी हो, लेकिन बात एक ही है कि आर्म ट्विस्टिंग हो रही है और लोगों को दबाने के लिए सारा कुछ, या जो अभी एक नया ऑर्डिनेंस मीडिया डेवलपमेंट के नाम से निकाला गया और उसको भी हुकूमत डिफेंड कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें उसको दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और उसकी वजूहात मेरे ख्याल में आपको भी पता है और हम आपको बताएंगे भी कि क्यों कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि हमारे बारे में बात की जाती है, और हम जो गन बला मचाया हुआ है हम लोगों ने इस मुल्क को, जिसे कहते हैं कि तबाही के दहाने पे लेके गए हैं, उसके हवाले से लोग हमसे बिल्कुल ना पूछे और कोई बात ना करें। हम जो करें, हम इसके स्याह सफ़ेद के अकलौते मालिक हैं। बाकी हमारे रियाया हैं। जिस तरह बादशाहत होती है, बादशाह जो हुक्म जारी करता है बाकी लोग उस पर यस सर कहते हैं या लब्बैक कहा जाता है, कोई सवाल नहीं किया जाता, क्योंकि बादशाह सलामत ने ऑर्डर जारी किया होता है। इस तरह के बहुत सारे बादशाह सलामत पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, और उनके पास 2-3 चीज़ें हैं गद्दारी के हवाले से कि आपको गद्दार डिक्लेयर किया जाए, और बड़े मतलब मुख्तलिफ किस्म के हरबे हैं जो हम उसको देख रहे हैं, और हमारे सीनियर जो हैं उन्होंने भी उसको देखा। बात लंबी हो गई, लेकिन आज मेरे साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया सीनियर जर्नलिस्ट आरजू काजमी साहिबा ने। थैंक यू वेरी मच आरजू कि आपने ज्वाइन किया। आरजू को आप जानते हैं, अपना यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली रन करती है। इसके अलावा आर्टिकल्स लिखती हैं मुख्तलिफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लिए, इंटरनेशनल साइट्स के लिए, और बैकग्राउंड आप सबको पता है कि जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से है। अपना टीवी शो भी कर चुकी हैं, और इसके अलावा भी इंडियन तकरीबन शायद ही कोई चैनल हो जहां पर ये आपको नजर ना आती हो। तो थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर ज्वाइनिंग द शो। स्टार्ट करेंगे। ये जो ड्रामा सारा क्रिएट किया गया है, और कोई कहता है कि यार असतूर के साथ ऐसा नहीं हुआ, असतूर के साथ वैसा नहीं हुआ, और आज शेख साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक मतलब नई शुरशुरी छोड़ी है शेख रशीद साहब ने, कि हम बड़े करीब पहुंच गए उसमें से एक बंदे के पीछे जो कैमरे में आया है। तो भाई लोगों ने पूछा कि शेख साहब आप पकड़ के और सामने ले आए, लोगों के पता चल जाएगा कि भाई कौन था कौन नहीं था। लेकिन ये वाले ड्रामे आरजू हमें याद रखनी पड़ेगी ये बात। ये मतीउल्लाह जान साहब की बारी भी यही हुआ था, एजाज सैयद के बारी भी यही हुआ था, अफसार आलम साहब की बारी भी यही हुआ था, ये उमर चीमा साहब और जो हमारे नूरानी साहब हैं उनकी बारी भी, और
جو جب گولیاں ماری گئی تھی حامد میر صاحب, یہ ہر دفعہ اسی طرح کے ڈرامے کرتے ہیں, لیکن اینڈ رزلٹ 0/0 ہوتا ہے. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر, یہ بات صرف جرنلسٹ کی ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز یا پولیٹیکل پارٹیز کے جو کرتا دھرتا ہیں, چاہے آپ لیاقت علی خان سے لے کر اور ابھی تک کے جتنے بھی لیڈرز ہیں جن کو مارا گیا, جس میں بے نظیر بھٹو بھی شہید بھی شامل ہیں, دیکھ لیں تو جبکہ اس وقت زرداری صاحب کی اپنی حکومت تھی, تب بھی وہ اس چیز کو نہیں دیکھ پائے کہ آخر بے نظیر شہید کو کس نے گولی ماری یا کون لوگ اس کے پیچھے تھے. لیکن اسی طرح سے جرنلسٹ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہے. حامد میر صاحب کو خود کو 4 گولیاں لگ چکی ہیں. اس کے بعد افسار عالم صاحب کا تبھی صرف 2 ہفتے پرانا ہی قصہ ہے, اور پھر اسد طور اور جتنے لوگ بھی ہیں, یہ بس کارروائی کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم چیک کریں, جبکہ پہلے تو چلیں ان کو جو مجمع میں اور اس طرح سے جو کچھ ہوا بے نظیر بھٹو کے ساتھ وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اسد طور اور جو افسار عالم صاحب ہیں ان کی تو CCTV فوٹیجز موجود ہیں, لوگوں کی شکلیں صاف ہیں. ان لوگوں نے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنے کسی شو میں کہا تھا, کہ وہ اتنا بھی نہیں گھبرا رہے تھے یا ڈر رہے تھے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتے, جبکہ آج کل تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ جی ماسک پہننا چاہیے, لیکن انہوں نے تینوں نے وہ بھی نہیں پہن رکھا تھا. اس کا مطلب ہے وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے, یا وہ جس کسی نے بھیجا تھا وہ اتنے زیادہ پاورفل لوگ تھے کہ انہوں نے ان کو یہ بتا کے بھیجا تھا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کوئی نہ تمہارے پر ہاتھ ڈال سکتا ہے نہ کوئی تمہیں پکڑ سکتا ہے. ورنہ کوئی معمولی سے معمولی بھی کام چور چکا کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی شکل چھپانے کی کوشش ضرور کرتا ہے, مگر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نہ تو اس آدمی نے شکل چھپانے کی کوشش کی, اور جو 3 لوگ تھے, اور نہ ہی اس کے ساتھ ہی جو افسار عالم صاحب پہ اٹیک ہوا تھا اس آدمی نے بھی چہرہ اپنا نہیں چھپا رکھا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے اسٹرانگ تھے, اور وہ اتنے اسٹرانگ ہیں بلکہ کہ ان کو ایسا کچھ کرنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے پاکستان ایک کافی خطرناک جگہ بنتا چلا جا رہا ہے, اور اس اسپیشلی چیز اسلام آباد. اسپیشلی بالکل اسلام آباد, اور اسلام آباد میں ہم نے لگاتار اس طرح کی یہ وارداتیں ہوتے ہوئے, اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں, اور اب تو یہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے. فخر کے لوگ ابھی بھی جو ہے وہ پاکستان میں جو جرنلسٹ رہتے ہیں وہ اپنے, چاہے وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوں, چاہے وہ بلاگر ہوں, چاہے وہ یوٹیوب پر ہوں, یا کہیں بھی سوشل میڈیا پہ, وہ بات کر رہے ہیں, پورے دھڑلے سے بات کر رہے ہیں, نام لے کے بات کر رہے ہیں, کوئی گھما پھرا کے بات نہیں کر رہا, سیدھا سیدھا جس کی بات ہو رہی ہے اس کا نام لیتے ہیں. اور میں ان سب لوگوں کو جو ہے بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, بہت امپریس ہوں ان سب لوگوں سے, کیونکہ آپ جب ملک سے باہر ہوتے ہیں, جو جرنلسٹ ہمارے ملک سے باہر ہیں, اور یا جو لوگ ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, ہمارے بہت سے اچھے لوگ ہیں جو باہر ہیں, وہ وہاں سے بات کرتے ہیں تو ان کو ایک طرح کی سیکیورٹی ہے, ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ اس سیکیورٹی کے اندر بات کرتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں, اور ان کا رائٹ ہے. ان سب سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. میں ان لوگوں کے ساتھ شوز بھی بناتی ہوں, اور وہ لوگ میرے بہت فیوریٹ بھی ہیں. لیکن جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور وہ چیز صحیح ہے, اور ہر چیز کو اسی طرح سے بتاتے ہیں جیسے ہوتی ہے, بلیک اینڈ وائٹ, کوئی چیز کو کسی اور رنگ سے نہیں دیکھتے, ان لوگوں کی بہت ہمت ہے. کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنی جان کو تو خطرے میں ڈالتے ہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری فیملیز بھی ان چیزوں کو بھگت سکتی ہیں. جس طرح سے حامد میر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی فیملی کو مسلسل ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, کالز کی جا رہی ہیں, میسجز کیے جا رہے ہیں, اور اسد طور نے بھی یہی بات. تو اس چیز کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ لوگ سب لوگ, ہم لوگ پاکستان میں موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں, جس پہ بہت سے لوگ جنہیں ہمارے ساتھ بلا وجہ کا پرابلم ہے, جبکہ ہونا نہیں چاہیے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کریں, ہمیں ہمت دیں. اس کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک زندہ کیسے گھوم رہے ہیں. تو ایسی بات کو لے کر میں کہتی ہوں کہ بالکل ہمارے جرنلسٹ جتنے پاکستان میں ہیں اور کام کر رہے ہیں,
اور اچھی لائن پہ کر رہے ہیں. وہ یوتھیے اور جوتے پالش کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی, ان کی بات ہو رہی ہے جو سچ مچ کے جرنلسٹ ہیں. تو ان کا ہمیں ضرور ساتھ دینا چاہیے اور ہر طرح سے ساتھ دینا چاہیے. اچھا ایک چیز تو آرزو, ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں حب الوطنی اور غداری کے درمیان صرف مطلب اتنا فرق ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے یا ملک حالت جنگ میں ہے تو آپ محب وطن ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ کس وجہ سے ہے تو اٹس مین آپ دوسری لائن آپ نے کراس کر لی اور آپ چلے گئے غداری والی سائٹ پہ. افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر مطلب کسی ادارے کے اوپر آپ نے سوال اٹھا لیا. آج ایک جنرل صاحب کو میں نے لکھا, ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے, بہت زیادہ مطلب ان کے لیے ٹھیک ہے اس ادارے سے وہ ریٹائرڈ ہے ان کے لیے بات کریں, لیکن جو زبان وہ استعمال کر رہے تھے, میں نے کہا جنرل صاحب آپ کے کارنامے ہمیں پتہ ہے, فاطمہ جناح سے شروع کریں, بکٹی صاحب کی بات کریں, بلوچستان میں آپریشنز کی بات کریں, مطلب کون سی چیزیں ہیں, اور اسطور تک آ جائیں. کون سا کام ہے جو آپ لوگوں نے نہیں کیا؟ آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے, اور آپ ایک بندے کو جس کو بیچارے کو ٹارچر کیا گیا, اس کے گھر کے اندر اس کا دروازہ توڑ کر وہ لوگ انٹر ہوئے, اور آپ اس کے اوپر مطلب ایلیگیشن لگا رہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا. اور کچھ لوگ تو مطلب میرے میڈیا سے تعلق رکھنے والے, آپ کے اور میرے فیلڈ کے لوگ, کل ایک دو لوگ ہمارا مطلب گروپ ہے اسلام آباد میں, کچھ اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا دونوں کا, لیکن وہ دونوں اس پر لگے ہوئے تھے اور ڈٹے ہوئے تھے کہ یار ایسا تو کچھ ہوتا نہیں, آئی تو جو کرتی وہ ایسا نہیں کرتی. ایک تصویر باقاعدہ لگائی ہے کہ کل افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے ایک بندہ مارا گیا, کہتے ہیں اس طرح کام کرتی ہے, یہ کچے جو وہ ہے کچے کام اس طرح کے نہیں کرتی, اس طرح یا پڑکاتی ہے یا پھر کچھ نہیں کہتی. میں نے اسے لکھا, میں نے کہا بھائی میری بات سنو, چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا, نمبر 1 ہے, ہم نے کہا نمبر 1 ہے, شاید نمبر 1 سے بھی 2 قدم آگے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں جب ان کے مطلب فائل میں پڑھی اور اس کے اوپر آپ پوچھتے ہیں ان سے, تو پھر میں نے کہا وہ آپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. کیوں پکڑتے ہیں گریبان؟ نہیں پکڑنا چاہیے نا. وہ کہیں گے کہ یار ہم یہ کر چکے ہیں اور ہم بڑے بہادر ہیں, جس طرح حامد میر صاحب نے کہا کہ اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو سامنے سے وار کریں نا. ٹویٹر پہ آپ جب کرتے ہیں تو آپ نے آئی ڈیز چھپائی ہوتی ہے, اپنی شکل آپ نے چھپائی ہوتی ہے. فخر یوسفزئی نے اور آرزو کاظمی نے اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے جینون لوگ ہیں, انہوں نے تو اپنی تصویریں لگائی ہوئی, کوئی چھپ کے تو ہم بات نہیں کرتے, بل میں تو نہیں چھپے ہوتے, اس پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور اس پاکستان کے اندر پھرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بنکرز کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مطلب یہ جو اس طرح کے یوتیاز اور چوتیاز میں, جس کا آئی ایم سوری فار دیٹ ٹو یوزنگ دیز ورڈز, لیکن جو یہ بکواسیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن سے مطلب جوتا چٹائی یار آپ کریں. I know you are the big boot lickers, آپ کا روزی روٹی اس چیز میں لکھی ہوئی ہے, آپ کریں, لیکن ہمیں کیوں بھاشن دے رہے ہو کہ بھائی یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے تو ڈمکا ہے. I damn care about it. مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم لوگ مطلب جا کے کس کس کے جوتے چاٹتے اور پالش کرتے ہو, بلکہ پالش تو نہیں کرتے, صرف نیچے سے چاٹنے کے لیے آپ لوگوں کو رکھا ہوتا ہے, کیونکہ اتنی حیثیت تو آپ کی ہے نہیں کہ آپ سے پالش کروائیں. وہ لوگ, وہ پالش والے انہوں نے الگ گروپ رکھا ہوا ہے, پھر اس سے اوپر کا الگ ہے, پھر میں آگے نہیں جانا چاہتا کہ پھر اس سے آگے کا جو ہے وہ مطلب اوٹی سے سروس والا, اس کے لیے پھر ایک الگ کیٹیگری بنتی ہے. وہ ہمارے جرنلسٹوں میں بھی ہے. آج باقاعدہ ڈی چوک میں 15-20 اکٹھے ہوئے اور انہوں نے وہ مطلب سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ہندوستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, یا اسرائیل کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, یا افغانستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مجھے بھی افسوس ہے کہ بلوچستان کے اوپر, جو بلوچستان میں آج میرے فورسز کے اوپر اٹیک ہوا, ان شہیدوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, لیکن ان کو نہیں جو ان کے خون سے اپنے محلات بناتے ہیں. کیوں کروں گا میں اس کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ میں کروں جو میرے بارڈر پہ کھڑا ہے, جو بیچارہ اپنے سینے کے اوپر گولیاں کھاتا ہے. وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ لوگ نہیں ہیں, وہ کچھ اور ہیں, اور وہ بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. وہ ان کی طرح نہیں ہے کہ وہ مطلب اس چکر میں لگے ہوتے کہ یار یہ والا ٹھیکہ ملے گا تو اتنے ارب کمائیں گے, یہ والا ٹھیکہ ملا تو اتنے ارب کمائیں گے. یہ نہیں کرتے وہ. سوری بات میری لمبی ہو گئی, کیونکہ غداری کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر, اور اگر کوئی آپ کو اور چیز نہیں ملتی تو 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس ملک سے چلے جائیں ہندوستان, یا پھر لوگ کہتے ہیں ظالم, یہ بھی ایک بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں بڑا ایک نیریٹو ہے, 5th جنریشن وار. بھائی ہمارے خلاف 5th جنریشن وار لڑی جا رہی ہے, ہمیں تو میڈیا کو اگر نہیں دبایا تو یہ پاکستان تباہ ہو جائے گا. حالانکہ خدا نخواستہ میں کہتا ہوں پاکستان میڈیا کے پابندیوں سے تباہ ہو سکتے ہیں. نارتھ کوریا کا کیا حال ہے,
ईरान का क्या हाल है, चाइना का क्या हाल है। ठीक है, पैसा चाइना के पास, मैं कह देता हूं चाइना के पास बहुत पैसा है, लेकिन इसके अलावा क्या है। इंसानी जिंदगियां भी कोई चीज होती है, लेकिन उसके मुकाबले में मैं कहता हूं यूरोप का एक छोटा सा मुल्क लिथुआनिया एक छोटा सा मुल्क होगा, शायद उसका पूरा जिसे कहते हैं ना कि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर उसके पास पैसा नहीं होगा जो चाइना के पास है, लेकिन वहां के लोग खुश हैं। दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द फ्रीडम, दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आरज़ू आप अपनी बात कर रही हैं, सॉरी कि मैंने मतलब बहुत लंबा भाषण दे दिया। नहीं, मैं आपको तो यही कह रही हूँ कि अगर आज तक किसी चोर ने या किसी डाकू ने या किसी कातिल ने क्या ये माना है कि उसने ये काम किया है, वो हमेशा यही कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो इसी तरह से अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो इनको ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी कि आईएसआई इन्वॉल्व नहीं है असतूर वाले वाकये में, या हामिद मीर साहब के साथ एजेंसीज का कोई देना देना नहीं है। ये तो सब लोग जानते हैं, और बिल्कुल जो लोग बॉर्डर पे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी बॉर्डर पर हो, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम उन्हें बहुत कदर की नजर से देखते हैं, उन्हें बिल्कुल सल्यूट पेश करते हैं उनको। लेकिन बात हो रही है ये पापा जॉन्स पिज्जा टाइप के लोगों, जिन्होंने करप्शन की है, जो करप्शन कर रहे हैं, और जिन्होंने आधा पाकिस्तान खा गए हैं। जगह जगह हाउसिंग स्कीम्स बना दी हैं, डीएचए है, और इस तरह के हर जगह पे सिविलियन इदारों में अपने लोग बिठा दिए हैं और लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं। अब एक तरफ तो आसिम सलीम बाजवा के ऊपर केस बनता है कि इनके करप्शन केसेस के, या ये जो इन्होंने पापा जॉन्स पिज्जास बनाए हैं, आउटलेट्स जो बनाई हैं, उसकी रसीदें ये नहीं दे रहे, ये कोई उसका सबूत नहीं दे रहे। उसके बाद बजाय इसके अगर कोई और होता तो इमरान खान ने कहना था बस जी इसको तो सीट से हटा दो, इसको तो नैब पकड़ ले, इसको तो ये हो जाए। और इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि ये आज भी सीपैक के चेयरमैन लगे हुए, आज भी ये सीपैक प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, और बगैर किसी शर्मिंदगी के, बगैर किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन की, ना इनसे कोई मांग रहा है। साथ अगर हम आगे की तरफ देख लें, जुल्फी बुखारी को इन्होंने एक प्राइवेट जेट देकर दुबई पहुंचा दिया। क्यों? इसलिए तो जुल्फी बुखारी के ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस का जो है वो स्कैंडल है, जो पर डे उन्होंने कमाए हैं। ये भी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बिलियंस ऑफ रुपीस पर डे का करप्शन करने के बाद, जिसमें यकीनन जो लोग इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट की ऊंची ऊंची सीटों पे बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर तक पे उधर हिस्सा पहुंच गया होगा, और उन्होंने वहां बनी गाला में 2 काले बकरों का सदका दिया होगा, और वो निकल गए होंगे प्राइवेट जेट लेके। कैसे आपने जुल्फी बुखारी को जाने दिया? पहले तो वो अवाम के टैक्स के पैसे पे वो इतनी लंबी अपनी जो है वो सैलरी लेते रहे, सारी फैसिलिटीज लेते रहे, फिर जो उनको यानी काम उनके जिम्मे लगाया गया था उसमें उन्होंने जी भर के करप्शन किया, और फिर बगैर कोई जवाब दिए वो निकल गए पूरी खानदान समेत। और अगर कोई आम आदमी, कोई ठेले वाला, कोई गरीब आदमी आपको 2 रुपए की कोई चीज चोरी करता मिल जाता है तो पुलिस वाले मार मार के उसकी खाल उधेड़ देते हैं। हमारे यहाँ एक पाकिस्तान नहीं है, हमारे यहाँ 2 पाकिस्तान है, एक अमीर का और एक गरीब का। और ये तो हाल उसके ऊपर है फखर जब इमरान खान की हुकूमत मौजूद है। जब इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाएगी उसके बाद जो केसेस निकलेंगे, आप सोचिए वो कितने ज्यादा होंगे। अभी ही आप देख ले, जहांगीर तरीन है, उसके बाद वो आमिर कियानी है, खुसरो बख्तियार है, बहुत से लोग हैं, इनकी लिस्ट लंबी है, गुलाम सरवर, पता नहीं कौन कौन है। तो जब ये चले जाएंगे, इनकी गवर्नमेंट नहीं होगी, तो अगली आएगी वो तो इनके बकरियां उड़ा देगी। फिर ये क्या करेंगे? ये भाग जाएंगे, इंग्लैंड भाग जाएंगे अपनी तीसरी चौथी बेगम को छोड़कर। और एक चीज और है, एक चीज और मैं आपके शो में ये कहना चाहूंगी, अभी बुशरा बीबी ने इनॉग्रेशन किया है किसी अपने नाम से, किसी इदारा कोई बनाया है जी, सूफी सेंटर, वहां पे लिखा हुआ था, उनका नाम लगा हुआ था मिसेस बुशरा इमरान। किस हैसियत से उन्होंने वो इनॉग्रेशन किया है? क्या है वो? सिवाय प्राइम मिनिस्टर की बीवी होने के उनके पास कौन सा ऐसा क्रेडिट है जिसके ऊपर इन्होंने उनके नाम की तख्ती लगवा दी है? ये चीज कोई पूछे इमरान खान से? ये तो बड़ा नवाज शरीफ और जरदारी और पीपल्स पार्टी पे नाम उठाते थे कि जी ये लोग अपने नाम की तख्तियां लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ये खुद क्या कर रहे हैं? ये बुशरा बीबी ने किस हैसियत से वहां पे अपना नाम की इनॉग्रेशन करके और अपने नाम की जो है वहां पे नाम लिखवाया है अपना? ये कोई पूछ रहा है? मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में, क्यों? नहीं
آرزو صرف تختی نہیں لگوائی نا, یہ بھی وہاں پہ وہ یوتی آج کل ثابت کرنے میں لگے ہوئے کہ صوفیزم اینڈ سائنس. ہمارے شبلی فراز صاحب نے اس پہ مطلب 3-4 ٹویٹس کیے, اور وہ اس پہ مطلب لگے ہوئے تھے. خود تو پائلٹ مطلب رہے, میں سے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ جیٹ فائٹر چلانے والے میں سے تھے, انہوں نے ایئر فورس کو چھوڑا تھا. لیکن وہ یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے کہ سائنس اور صوفیزم کتنے آپس میں ملتے ہیں, اور یوتیات بھی لگے ہوئے ہیں کہ یار کتنے ملتے ہیں. تو بشرا بی بی نے جو کام کیا تو شاید ہی کسی نے مطلب آکسفورڈ یونیورسٹی نے, ہارورڈ یونیورسٹی نے, یا کسی اور دنیا کی جو بڑی مطلب یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں, تو اس میں ثابت کرنے میں لگے. ٹائم ہمارے پاس کم ہے. آرزو لاسٹ کوسچن, ہمارے ہاں یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ بڑے مطلب میں کہتا ہوں نا کہ ایک سستا ترین نیریٹو ہے, بیانیہ ہے. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار جرنلسٹ نے اپنے اوپر حملہ کروایا تو یہ یقیناً جو ہے نا یہ کینیڈین نیشنلٹی لینے کے چکر میں, یہ یورپ کی نیشنلٹی لینے کے چکر میں. لیکن تھینکس گاڈ کہ ان میں سے شاید ہی, میرا نہیں خیال کہ 1% بھی ایسا ہوا ہو کہ یار اس میں سے کوئی جا کے اور کسی جرمنی, انگلینڈ, سویڈن, یہ وہ کسی ملک کی نیشنلٹی ان میں سے کسی نے لی ہو. لیکن جو سب سے بڑے محب وطن ہیں وہ تو مطلب ادھر سے ریٹائرڈ نہیں ہو, اور ادھر سے انہوں نے جو ہے نا پہلا دبئی ان کا پڑا ہوتا ہے, دوسرا یو کے ہوتا ہے, اور تیسرا پھر وہ فیز میں وہ امریکہ پہنچ جاتے ہیں. کاروبار تو پہلے سے ان کے وہیں پہ سیٹل ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ کام ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. صرف شولڈرز پہ اور یہاں پہ فلیگ پاکستان کا لگا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. لیکن تانے یہ ہم اور آپ جیسوں کو دے رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بس بھاگنے والے ہیں, بھائی یہ تو جاننے والے, اور یہ سارا ڈرامہ اسی کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یوتھیاز یہ بہت بات کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں, بلکہ آپ کے ساتھ تو ایک بیکار قسم کے, کچرا قسم کے یوتھیا بیٹھ گئے تھے کسی ٹاک شو میں, اور انہوں نے بھی یہی الزام لگایا تھا کہ یہ لوگ اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ یہ باہر جا سکیں, جیسے ہم نے کبھی باہر کی کوئی کنٹری دیکھی نہیں ہے. تو یہ ہم تو ادھر ہی تھی میاں والی میں گھومتے رہتے ہیں جلیبیاں کھاتے ہوئے, ایسا سمجھ رکھا ہے انہوں نے. لیکن خیر وہ اسی لیے کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس کچھ اور رہ نہیں جاتا ہے. میں نے جیسے کہا کہ جو ایکٹیوسٹ ہے ان کا نام لیا جاتا ہے کہ جی یہ بھی باہر جانے کے لیے کر رہے ہیں. جو عورتوں کے ریپ ہوتے ہیں اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ عورتیں باہر جانے کے لیے پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں. مائنورٹیز کو بھی یہی کہتے ہیں, اور اسی طرح سے جرنلسٹ کو بھی کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ ریکارڈ اٹھا کے دیکھے تو ان کو سب سے زیادہ ریٹائرڈ فوجی اور یہ پولیٹیشنز ہی باہر جا کے سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آخر پرویز مشرف کو کیوں نہیں واپس لا سکتے؟ یہ جو حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ کوئی جرنلسٹ نہیں بھاگا, اگر باہر بھاگا ہے تو آپ کا پرویز مشرف بھاگے. تو کیوں نہیں ان سے سوال ہوتا, کیوں نہیں ان سے پوچھتے کہ سر آپ کب آئیں گے اور کیوں آپ اتنے ٹائم سے باہر ہیں؟ لیکن ایسا پوچھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے کیونکہ اس سے آرٹیکل پاکستان 6 کا کا نام کیس بھی بدنام ہے ان کے ہوگا. اوپر, آرزو آرٹیکل 6 کا کیس بھی ہے ہاں ان کے اوپر, بلکہ اس میں ان کو سزا ہو چکی ہے. آرٹیکل 6 کے تحت سیٹ وقار بیچارے تو گزر گئے دنیا سے, لیکن چیزیں تو وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہیں. بالکل, لیکن آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے, آپ ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتے. لیکن ہاں آپ حامد میر صاحب کے 6 گولیاں مار سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ بھی پریشان ہو سکتے ہیں کہ وہ زندہ کیسے ہیں. 4-6 گولیاں کھانے کے بعد وہ زندہ کیسے گھوم رہا ہے. آپ افسار عالم کو گولی مار سکتے ہیں, لیکن آپ یہ پریشان ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کے بعد ویڈیو کال کیسے کر رہے ہیں. آپ مجھے الٹا سیدھا بول سکتے ہیں, اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندہ کیسے گھوم رہی ہے. تو یہ چیز یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ آرزو فار جوائننگ دا شو, اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسفزئی. آپ کے ساتھ کسی اور ڈیبیٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر اینڈ بائے.